اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیغام قرآن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ انشاءاللہ آج پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت 82 تا 112 تک آیات کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے درمیان ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی موجود ہیں جو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منحرف ہو گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ نُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وما اللہ بغافل عما تعملون. پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دی اور ہم نے روح القدس جبریل سے ان کی تائید کی. تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا؟ رسولوں کے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور یہود نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے، وہ غضب در غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس کے ماں سوا کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ طور کو تم پر اٹھایا اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا تھا۔ آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہیے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کی بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں سے اور مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے دلدادہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو،
اور یہ عمر اسے دے دی جائے تو یہ اس کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا جو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اس طرح اپنے پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔
وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے ثواب بہت بہتر ہے، کاش یہ جان لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور ابتداً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر وحی نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج آپ نے جن آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا ان کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے پہلا پارہ، اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس خلاصہ تفسیر میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، جو مہربانیاں فرمائیں، اور ان کے لیے جن معجزات کا صدور اور ظہور ہوا اس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا، قرآن پاک نے ایک آئینے کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا، اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے، پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں، سبق حاصل کر سکیں، اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کساوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میثاق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بندگی کے ساتھ ثابت رکھا۔ سبحان اللہ، واہ۔
بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے، جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا بات۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا اور سورہ لقمان میں فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور یہاں میثاق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ جس طرح توحید کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے۔ پھر ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی توجہ طلب، بہت ہی اہم بات اسٹیج والوں کے لیے، ممبر والوں کے لیے، محراب والوں کے لیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کیا بات۔ اچھے لہجے میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، الفاظ کا چناؤ، لہجہ، ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایسی خوبصورت اور اچھی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا، واہ واہ، سبحان جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو، اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہو۔ سبحان اللہ۔ خیر الناس من ینفع الناس، فرمائے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہو۔ اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ، بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین۔ نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین گرامی، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت 82 تا 112 کی تلاوت، ترجمہ اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر آپ نے اور ہم نے ملاحظہ فرمائی۔ سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ ARYQ TV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کا فہم پیدا کیجئے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، اور قرآن سے پیار کیجئے، اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔